والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام جس دے اندر علاقہ بھر تو جس ذوق جس محبت دے نال تسی حضرات تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو، سرمایہ جماعت شیخ الحدیث حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، اللہ انہاں نوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے، مفصل اور پرمغز خطاب فرما رہے سن۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے اس جامعہ دے منتظمین معاونین حضرت حافظ عبدالغفار اور انہاں دے رفقا جس ذوق اور محبت نال
اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش، محنت اور کوشش نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر قرآن و سنت دی دعوت نو عام کرنا، قرآن و سنت دے علم دے حصول واسطے اپنی اولاد نو وقف کرنا، قرآن پاک نال اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں کہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لوگ دین تو دن بدن دور ہو رہے ہیں، عالمی طاقتاں اہل ایمان اور اسلام نو ختم کرن دے درپے نظر آ رہے ہیں، اور انہاں دی خواہشات اور کوشاں یہ نے کہ اسلام معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر بھی ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا دا تسی جائزہ لے لو، بڑیاں بڑیاں کتاباں اور بڑے بڑے مصنف تانوں ملن گے، اس گئے گزرے دور دے اندر بھی سب تو زیادہ اگر کسی کتاب دی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت کائنات دیاں تمام کتاباں نالوں زیادہ اس وقت بھی قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ سانو مزید دے نال محبت دے پیار نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ایک بات ذہن نشین فرمانا، ایک کلام اس ذات دا کلام ہے جویں رحمان تے انسان دا فرق ہے، ایویں انسان تے رحمان دے کلام دا بھی فرق ہے۔ جویں رحمان آلہ ایویں رحمان دا کلام بھی ساریاں کلاماں تو آلہ، سب نالو آلہ کلام اللہ ذو الجلال والاکرام دا، اور اتنا آلہ اور اتنا پاکیزہ کلام ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر خود اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اگر اسی اس کلام نو پہاڑوں تے نازل فرما دیندے، ہن اے اوہی کلام ہے اور اسے ذات دا کلام ہے۔ میں تھوڑا جا تانوں پیچھے لے جاواں، اللہ ذوالجلال دے ایک بڑے پیارے تے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اے رب دے او پیارے تے عظیم الشان نبی نے جنہاں نو رب العالمین نے اے شرف تے اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے دنیا دے براہ راست جناب موسیٰ نال گفتگو فرمائی ہے۔
سبحان اللہ، براہ راست اللہ ذو الجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام نال گفتگو فرمائی ہے، اور ہن جتھے تعلق ہوئے اور تعلق بھی کلوز تعلق ہوئے تے اوتھے بندہ کسے ویلے کھل کے بھی اپنے جذبات دا اظہار کر لیندا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین دے سامنے ایک دن عرض کیتی ہے تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا۔ اللہ ذو الجلال دے نبی فرماندے نے رب آرینی، رب آرینی، اے میرے ماں ایک ادھر جناب خلیل علیہ السلام نے انہاں بھی ایک ہوئی الفاظ استعمال فرمائے سن، رب آرینی، اے میرے اللہ مینوں دکھاؤ تسی مردے کیویں زندہ فرماندے ہو۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب آرینی انظر الیک،